بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم۔ گزشتہ درس میں سورہ ہود کی جو آیتیں تلاوت کی گئی، آیت نمبر 24 تک، اس میں عمومی تذکرہ تھا کفار کے تعلق سے۔ ان کی جو مثالیں دی گئی ایک عام بات تھی، اور جو عام کفار کے درمیان پائی جانے والی علامتوں کو اس میں بتلایا گیا تھا۔ اب جو آگے آیتیں آ رہی ہے، یہاں سے کچھ قوموں کا تذکرہ آ رہا ہے، جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط اور قوم شعیب، پھر فرعون۔ اس طرح ایک ایک کا تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے، اور بالخصوص قوم نوح کا تذکرہ جس قدر تفصیلی طور پر یہاں بتلایا گیا، سورہ نوح کے اندر بھی وہ تفصیل نہیں آئی ہے۔ سورہ نوح کے اندر دعوتی پہلو کو اجاگر کیا گیا، یہاں پر دعوتی پہلو کے ساتھ ساتھ مزید ان کے درمیان اور قوم کے درمیان جو بحث مباحثے ہوئے، جو آپسی اختلافات ہوئے، اس کو بھی بتلایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کرنے کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا شیبتنی ہود و اخواتها، کہ سورہ ہود اور اس کی بہنیں، یعنی اس جیسی صورتیں اور جو دیگر صورتیں ہیں، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سفید، آپ کے بال سفید ہو گئے تھے، وائٹ ہو گئے تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کیا بات ہے اللہ کے رسول، کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ تو کہا کہ میں سورہ ہود کی تلاوت، سورہ ہود پڑھتا ہوں تو سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ یعنی اس کے اندر جو قوموں کا تذکرہ آیا ہے، جس طرح قوموں کو ہلاک کرنے کا تذکرہ آیا ہے، وہ سن کر ہم پر جو وحشت طاری ہوتی ہے، جو خوف طاری ہوتا ہے، اس خوف اور وہ غم، جو ملال لاحق ہوتا ہے کہ یہ قومیں، اتنی بڑی بڑی قومیں، اتنی طاقتور قومیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا یا ہلاکت کا سبب بن گئے، اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو وہ دیکھ کر بال ہمارے بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے۔ اور آج اللہ رحم کرے، ہم میں سے بہت سے لوگوں کی جو فکر رہتی ہے یا جو خواہشیں رہتی ہے، دنیا کمانا، گھر بنانا، گھر بنے بعد پھر وہ کرنا، یہ کرنا، مختلف طرح کی ایک کے بعد ایک کئی ایک فکریں انسان کو لاحق رہتی ہے، اور اسی میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آخرت کی فکر بہت کم رہتی ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ ہم دنیاوی مصروفیات میں گویا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم فل ٹائم دیتے ہیں، اور رب کی عبادت کے لیے ہم پارٹ ٹائم دیتے ہیں، پارٹ ٹائم جو کہ کاؤنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ساری زندگی اس کی عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سورہ نوح میں، سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کا آغاز کیا۔ اللہ نے فرمایا تحقیق کہ ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ کیا پیغام دے کر؟ کہ جا کر کہو انی لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کس بات سے ڈرانے والا ہوں؟ اللہ کے عذاب سے، دنیاوی عذاب اور اخروی جہنم سے ڈرانے والا ہوں۔ کیونکہ قوم جب سرکشی میں آگے بڑھ جائے اور بت پرستی میں اور مختلف جو خرافات تھے
ان تمام سے روکنے کے لیے پہلا ذریعہ یہی تھا، دعوت کا پہلا طریقہ یہی بتلایا گیا کہ انہیں پہلے ڈرایا جائے انجام سے. یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، البتہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تمہیں دنیاوی و اخروی عذاب کے تم حقدار بن جاؤ گے. انی لکم نذیر مبین. نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے. پھر آگے دعوت کا پیغام دیتے ہوئے مزید انہوں نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. نوح علیہ السلام کی قوم جو آدم علیہ السلام کے بعد چند لوگ جو نیک تھے، وہ لوگ کے گزرنے کے بعد ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، سورہ نوح کے اندر اس کا تذکرہ ہے. یہ نیک لوگ تھے قوم کے. ان کے گزرنے کے بعد شیطان نے آ کر لوگوں سے کہا کہ تمہاری قوم کے بڑے نیک لوگ تھے، ان کی یادگار کے لیے ان کی تصویریں بنا کر رکھ لو، جب بھی یاد آئے میموری کے لیے. آج بھی ہم لوگ فوٹوز لیتے ہیں، یادگار تصویریں لے کر رکھ لیتے ہیں. تصویر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دیکھیے آپ، کہ تصویر لے کر پہلے بنا لو، تصویر بنا کر رکھ لو، پھر اس کے بعد وہ تصویر بنانے والے گزر گئے تو نئی نسل آئی تو ان سے کہا کہ دیکھو یہ قوم تمہارے درمیان، تمہارے جو سرپرست تھے وہ لوگوں نے اس کی صرف تصویر بنائی، تصویر ہو سکتا ہے گم ہو جائے یا کچھ ہو جائے، تم کیا کرو اس کے مجسمے بناؤ، اسٹیچو بنا لو. تو انہوں نے اسٹیچو بنا لیا. پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ آئے جو وہ لوگ گزر گئے تو پھر ان سے کہا کہ تمہارے باپ دادا ان معبودوں کے سامنے، ان اسٹیچوز کے سامنے عبادت کرتے تھے، مانگتے تھے، اپنی ضروریات پیش کرتے تھے، تو انہوں نے مانگنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں اس کا پورا جائزہ لے کر دیکھیں آپ تو نوح علیہ السلام کی قوم کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 1000 سال یا اس سے اوپر تھی، کیونکہ نوح علیہ السلام کی نبوت کا جو مرحلہ ہے 950 سال ہے. 950 سال، 950 ایئرس. آج ہم میں کے کتنے لوگوں کی عمر ہو جاتی؟ 900 بول تو 9 دونی 18 19 لوگوں کی عمر کی ایک، یعنی یہ تقریباً 19-20 لوگوں کی عمر، 50 سال اگر ایک ریشو پکڑ کے چلے ہم تو 20 لوگوں کی عمر تقریباً ایک آدمی پاتا تھا. 20 نسلیں آج ہماری ہو جائیں گی، وہ ایک آدمی اتنی لمبی عمر پاتا تھا. اب آپ دیکھیں اس وقت جو تصویر بنانے والے تھے وہ اتنی لمبی عمر گزار دیے تصویر بنا کے، وہ گئے. اس کے بعد اسٹیچو بنانے والے آئے، ان کی بھی 1500 سال، 1000 سال عمر، تقریباً 2000 سال ہو گئے. پھر تیسرے آئے مجسمے بنانے والے، یہ تیسرے مجسمے بنا کر اس کی عبادت کرنے لگ گئے. تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ دیکھو یہ تمہارے کام کے نہیں ہیں، یہ شرک ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے، عبادت کا حقدار تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ دیکھیں صرف ایک تصویر کا جو بہانہ ہے یادگار کے طور پر بنا کر رکھ لینا، اس کا رزلٹ شیطان کہاں تک آگے تک کے لیے اٹھا کر رکھ رہا ہے. 3000 سال کے بعد لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا کر رہا ہے، اتنی لمبی پلاننگ کر رہا ہے. آج اللہ محفوظ رکھے کتنے ایسے عرب کنٹریز ہو یا آج یہاں پر بھی ہمارے پاس بھی کئی لوگ ہیں جو اپنے بزرگوں کی تصاویر کو، وہاں پر بادشاہوں کی تصاویر کو دکانوں میں، ہوٹلوں میں، آفسوں میں لگایا جانے لگا ہے. اور آج یہاں ہمارے پاس بھی بزرگ جو خاندان کے بزرگ ہیں یا ولی اللہ کے نام سے ان کی فوٹو، بہت سی چیزیں ہیں جو فوٹو کی حد تک آج ہماری دکانوں میں لگی ہوئی ہیں، اس سے لائٹنگ بھی کی جا رہی ہے. چند دنوں بعد وہاں اگر بتی جلے گی، پھر اس کے بعد اس کے سامنے ہاتھ جوڑے جائیں گے. تو دیکھیں آپ کس طرح لوگ ایک فوٹو کے ذریعے سے کیسے شیطان انہیں دیوانہ بنا دیتا ہے، ان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دیتا ہے اور انہیں گمراہ کر دیتا ہے. آج یہی سب کچھ ہو رہا ہے. اب آگے جو نسلیں آئیں گی ہمارے بعد، ہماری نسل، پھر اس کے بعد ان کی نسل، وہ نسلیں کیا کریں گی؟
اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بت پرستی سے بچائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ پروردگار مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا، مجھ کو اور میری اولاد کو۔ یہ دعا ہمیشہ ہم کو مانگنا چاہیے، بالخصوص یہاں کے ہمارے ماحول میں جہاں پر ڈگر ڈگر نگر نگر پر جو ہے بت پرستی کا ماحول عام ہے، قبر پرستی عام ہے، ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہاں ہمیں شرک سے پناہ ہر روز مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، ہماری اولاد کو بچا لے۔ پتہ نہیں کب کہاں سے کیسے ہمارے درمیان یہ شرک کے چور راستے داخل ہو جائیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے انہوں نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے، خطرناک دن، وحشتناک دن، حشر کا دن جس کی وحشتناکی آپ جانتے ہیں۔ سورہ حج اٹھا کر اس کی ابتدائی آیتیں پڑھیں آپ، شروع کی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ خوف کا عالم یہ ہوگا کہ ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، یہاں تک کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ تو دیکھیں آپ وہ دن کا وہ منظر آج ہم اپنی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آج فون پر ماں لگی ہوتی ہے، بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں دودھ سے، بھوک سے، لیکن ماں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ وہ پہلے زمانہ تھا جب ماں سب چھوڑ چھاڑ کر بچے کو چھاتے سے لگا لیتی تھی، اور آج الٹا ماحول ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہم شروع میں لگتا تھا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر چلی جائے، تو آج ہم کو اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دکھا رہا ہے۔ دنیا میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچے تڑپ رہے ہیں، لیکن فون ایک ایسا جنون اور ایک ایسا نشہ فون کا لگ گیا ہے کہ کتنی جگہ پر دیکھا گیا، بچوں کو کھلانے جاتے ہیں نیچے گر جاتا ہے، وہ فون میں لگ کر جو ہے کھلا رہی ہے، کھلایا بھی نہیں جا رہا ہے سیدھے طریقے سے، اور پھر بعد میں یہی بچے بڑے ہو کر جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے ماں باپ، تو ان کے ساتھ وہی حشر کر رہے ہیں۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ الملأ کا لفظ آیا ہے۔ ملأ کس کو کہتے ہیں؟ سردار قسم کے لوگ، لیڈر قسم کے لوگ، جو چاہے پولیٹیکل لیڈر ہو یا پیسوں کے اعتبار سے وہ بڑے ہوں، جائیداد کے اعتبار سے وہ بڑے ہوں، قوم میں جن کا سکہ چلتا ہو، جن کی بات چلتی ہو، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، لیڈر لوگ، رہنما لوگ۔ اب یہی لوگ کافر قوم کے لیڈر لوگوں نے کہا، ان کی قوم کے کافر لیڈروں نے کہا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، ہم تو آپ کو ہمارے جیسا ہی ایک انسان دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نبی یہ کہہ رہے ہو، اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تو آپ کو کچھ الگ ہونا چاہیے تھا۔ آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، ہمارے درمیان پیدا ہوئے، کھیلے کودے بڑے ہوئے، اب آ کر ہم سے بول رہے ہو کہ ہم نبی بن گئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ در حقیقت ان لوگوں کی یہ باتیں کم عقل لوگوں کی باتیں تھیں۔ آپ دیکھیں مشرکین مکہ نے بھی یہی اعتراض جتایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی فرشتہ بھیج دیتا، لولا انزل علیہ ملک، یا دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں یا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ آ جائے، اگر فرشتہ آتا تو کیا کہتے کہ بھئی ہماری زندگی الگ، اس کی زندگی الگ، یہ ہم کو کیا طریقہ سکھائے گا، ہمارے کھانے پینے کے طریقے الگ، وہ کھانے پینے سے جو ہے نا اس کو آزادی ہے، اور بہت سی زندگی کے بہت سی ضروریات ایسی ہیں جو ہم میں اور فرشتوں کے درمیان فرق ہے، تو فرشتے کو کیسے نبی بنا کر بھیجا جائے؟
تو یہ جو اعتراض تھا، آج آپ دیکھیں گے کہ آج کا مسلمان بھی یہ اعتراض انڈائریکٹ کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ آج کا مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتا ہے۔ وہ لوگ انسان مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، اور آج ہمارے لوگ نبی مانتے ہیں لیکن انسان نہیں ماننا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، پھر کیا تھے؟ نور تھے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خود کہلوایا گیا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں۔ یوحا الی، ہاں فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی بھیجی جاتی ہے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں لوگ نبی کو نبی نہیں مانتے تھے لیکن انسان مانتے تھے، اور آج انسان نہیں مان رہے ہیں لیکن نبی مان رہے ہیں۔ تو یہ تفریق درست نہیں ہے۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ اور دوسرا اعتراض نوح علیہ السلام سے انہوں نے یہ کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے لوگ، آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ، آپ کے جو فالوورز ہیں، وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ بادی الرأی، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، غریب محتاج فقیر لوگ ہیں، لیبر طبقہ لوگ ہیں۔ کیوں؟ کوئی بڑے لوگ آپ کی پیروی نہیں کر رہے نا۔ اور یہ طریقہ ہر نبی کے ساتھ رہا ہے۔ جب بھی جو نبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ان کے سب سے پہلے فالوورز کون تھے؟ قوم کے کمزور لوگ، قوم کے پریشان حال لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی بھی دور کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں انہیں قوموں کا سردار بنا دیتا، حاکم بنا دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب کا یہی حال تھا۔ جب ہرقل نے آپ کے بارے میں جب پوچھا تھا، سوال جب ہوا تھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں، ابو سفیان جب گئے تھے اسلام لانے سے پہلے ہرقل کے پاس، شاہ روم کے پاس، تو اس نے جو سوالات کیے تھے ان میں سے ایک سوال کیا تھا؟ یہاں دیکھیے آپ، سردار قوم اس کی ماننے والے ہیں یا کمزور لوگ ماننے والے ہیں؟ پیروی کرنے والے کون ہیں؟ فالوورز کون ہیں؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ کمزور لوگ ہیں۔ تو ہرقل نے کیا کہا؟ ہمیشہ انبیاء کی پیروی کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوا کیے ہیں۔ مطلب ہر وقت یہ طریقہ رہا ہے کہ نبیوں کی پیروی کرنے والے لوگ ہمیشہ کمزور طبقہ لوگ ہی رہے ہیں، وہ سردار قسم کے لوگ نہیں رہے۔ کیوں نہیں رہے سردار قسم کے لوگ؟ اس لیے نہیں رہے کہ انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر ہم اس کی بات مانیں گے تو ہماری سرداری چلی جائے گی، ہماری سرداری چلی جائے گی۔ اس کی زندہ مثال آپ دیکھ لیں، مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آتے ہیں، تو وہاں عبداللہ بن ابی بن سلول سردار تھا، قوم کا سردار تھا، اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اس کو گورنر وہاں کا بنایا جانے والا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو اس کا وہ خواب چکنا چور ہو گیا، اس کا وہ خواب چکنا چور ہو گیا کہ لوگ اس کو گورنر بنانے والے تھے، حاکم بنانے والے تھے، اس کی وہ سرداری چلی گئی، تو وہ حسد اس کے دل میں تھا، وہ بغض اس کے دل میں تھا۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ہر کوشش کر لیتا، ہر طرح کی کوششیں وہ کر لیا کرتا تھا۔ تو یہی چیز پچھلے دور کے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا کرتی تھی۔ مالدار لوگ نہیں مانتے تھے، انہیں ڈر لگا رہتا تھا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہم اپنے اوپر تمہارے لیے کوئی برتری نہیں پاتے، یعنی تم تو ہم سے گھٹیا ہے، تم ہمارے سے بڑے نہیں ہیں، تم لو کاسٹ ہو، اور کیا ہو تم؟ ہمارے پاس جیسے
SC ST BC جتنے ہمارے پاس طبقے بنا کے رکھے گئے ہیں، اسی طرح یہ برہمن ذات جس طرح اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں، اس کو جوڑ کر دیکھیں، وہ لوگ بھی بت کو ماننے والے تھے اور یہ لوگ بھی بتوں کو ہی ماننے والے ہیں۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، تو یہ صاف طور پر کہا کرتے تھے کہ تم ہم سے بڑے نہیں ہو، تمہاری کوئی فوقیت اور کوئی مرتبہ تمہارا ہم پر نہیں ہے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ بل نظنکم کاذبین۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ اس کے بعد کی آیت میں اس قوم کے لوگوں کا جواب نوح علیہ السلام نے کیسے دیا، کہا اے میری قوم کے لوگوں۔ دیکھیں آپ، یہ یہاں پر نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام قوم کے لوگوں کہہ رہے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم ہم سے گئے گزرے ہو، تم ہم سے گرے ہوئے ہو، تمہارا مقام ہم سے کم ہے، لیکن نوح علیہ السلام بدلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری قوم کے لوگوں، میری قوم، الگ نہیں کرنا کبھی بھی۔ کوئی بھی جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں غیر نہیں بولنا۔ ہمارے پاس بولتے ہیں غائن بول دیتے ہیں، غیر مسلم بول دیتے ہیں، مطلب ان کو جب خطاب کیا جا رہا ہے تو غیر نہیں بولنا، تم ہمارے ہیں، اپنے ہیں، ہمارے بھائی ہے، تم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس طرح ان کو دعوت دینا ہے۔ لیکن کبھی ان کے غائب آنے میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے مسلم، تو پھر تفریق کرنے کے لیے غیر مسلم ان کے غائب آنے میں ہم کہیں گے، لیکن جب سامنے بات کر رہے ہیں تو غیر ہے، تو الگ ہے، نہیں بولنا، تم ہمارے ہیں، یہ بولنا ہے۔ قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کہا اے میری قوم کے لوگو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی جانب سے ایک صاف اور روشن راہ پر قائم ہوں، یعنی اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، روشنی دی ہے، نور دیا ہے، اور اس واضح دلیل اور روشنی پر میں قائم ہوں۔ وآتانی رحمتا من عنده، اور اس نے مجھے اپنے خاص فضل سے، اپنے پاس سے مجھے نبوت جیسی رحمت عطا کی ہے۔ رحمت سے مراد نبوت ہے۔ اس کی دوسری دلیل قرآن مجید ہی سے ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو بانٹنا چاہتے ہیں، نبوت کو بانٹنا چاہتے ہیں؟ جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نبی بنانا ہی تھا تو نبی بنانے کے لیے یہ یتیم بچے کا انتخاب کیوں کیا جو لوگوں کی بکریاں چراتا تھا، اس کو نبی کیوں بنایا گیا؟ نبی بنانا ہی تھا تو مکے کے کسی سردار کو بنانا تھا، طائف کے کسی سردار کو بنانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کہا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ آپ کے رب کی رحمت کو بانٹنا چاہتے ہیں، آپ کے رب کی نبوت کو یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو نبوت عطا کی جائے، کون اس کا حقدار ہے، اللہ کو پتا ہے۔ فعمیت علیکم، وہ نبوت کی راہ جو مجھے دی گئی ہے اس سے تم کو چھپا دیا گیا ہے، یا تم کو تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا۔ اعمیٰ اصل میں اندھے کو کہتا ہے، عمیت تمہاری آنکھوں کو نہیں دکھایا گیا، تم سے چھپا دیا گیا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا میں تمہارے نہ چاہنے کے باوجود تمہیں اس کا پابند بنا سکتا ہوں؟ تم نہیں چاہتے کہ میں نبی بنوں، لیکن اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے، تو تمہارے نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ اللہ رب العالمین کے چاہنے سے ہوگا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہ نہیں ہوتا ہے جو تم چاہتے ہو مگر وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اس آیت میں دو اعتراض تھے ان آیتوں میں۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ تم ہماری طرح ایک انسان ہو، تو اس کا جواب دیا گیا میں انسان تو ہوں تمہاری طرح، اسی لیے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، یعنی میں تم ہی میں سے ہوں، تم سے الگ نہیں ہوں۔ اس کا جواب یہاں انہوں نے دیا یا قومی بشر، ہاں میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، میں تمہاری قوم کا ایک فرد ہوں، لیکن فرق کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کی جانب سے نبوت آئی ہے، وحی آتی ہے، اور اس کے بعد جو لوگ اتباع کر رہے ہیں، اب تم کو نہیں دکھائی دے رہا، تم حق کو حق نہیں سمجھتے ہیں اور تم اس راہ پر نہیں چلتے ہیں، اور دوسرے لوگ جو چل رہے ہیں وہ اگر تمہاری نظر میں کمزور ہیں، وہ تمہاری نظر میں لو کاسٹ ہیں، تم ان کو سمجھ رہے ہو، تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تم کو حق سے محروم کر دیا
تو اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ حق سے کب محروم کرتا ہے؟ اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، بھائی اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا تو اس میں اب ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راہ بتا دی کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، دونوں راستے بتا دیے۔ اب انسان کو چاہیے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا، یا تو وہ شکر گزار بندہ بنے، راہ راست پر چلے، و اما کفورا، یا پھر ناشکرا بن جائے، یا پھر ناشکرا بن جائے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مجبور نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، چوائس دیا ہے، آپشن دیے ہیں آبجیکٹیو ٹائپ کے کہ یا تو یہ اختیار کرو یا تو وہ اختیار کرو، دونوں میں سے کوئی ایک راستہ تم اختیار کر لو، تمہارے حق میں جو بہتر تم کو لگ رہا ہے وہ کرو، لیکن جان لو کہ سیدھے راہ پر چلو گے تو نتیجہ اچھا ہوگا، برے راستے پر چلو گے تو نتیجہ بھی اور انجام بھی برا ہوگا۔ اس کے بعد کہا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، قوم کے لوگ کیا کہے کہ تم ہم سے کمزور ہو، تم ہماری ذات سے کم ذات کے ہو، تم ہم سے پیسوں میں، مال میں، ہر ایک اعتبار سے تم کمزور ہو۔ نوح علیہ السلام کیا کام کرتے تھے؟ بڑا ہی تھے، کارپینٹر تھے نوح علیہ السلام، نبی تھے، کارپینٹر کا کام کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام بھی ایسا ہی تھا، زکریا علیہ السلام بھی، کئی نبیوں کے الگ الگ زندگی کے اندر بہت سی مثالیں مل جائے گی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم مجھے جو کہہ رہے ہو، جو تانا دے رہے ہو کہ میں تم سے کمزور ہوں، تو کیا میں تم سے پیسہ مانگ رہا ہوں نبوت دے کر؟ نبوت کی تعلیم دے کر کیا میں تم سے پیسے کا مطالبہ کر رہا ہوں؟ نہیں، پیسہ تو نہیں مانگ رہا ہوں، پھر تم نبوت کو کیوں نہیں مانتے؟ کیوں تم میری بات کو نہیں مانتے؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، لا اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا، مالا، اس دعوت پر، اس تبلیغ پر میں تم سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر و ثواب تو اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دینے والا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ کیا میں تم سے مال مانگ رہا ہوں کہ تم مجھے دھتکار رہے ہو، تم میری بات کو نہیں مان رہے ہو؟ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور ایک تیسرا جواب جو انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری جو فین فالوئنگ ہے، تمہارے جو فالوورز ہیں، تمہاری جو اتباع کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ اراذلنا، گھٹیا لوگ، ہماری قوم کے گئے گزرے لوگ، ایک دم کم طبقے کے لوگ ہیں، تو تم ان کو ہماری محفلوں سے اٹھا کر بھگا دو۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اگر تمہاری بات ماننا چاہتے ہو تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمارا مقام الگ ہے، ہم کو ان کے ساتھ نہیں بٹھانا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگ نے ایمان لے آیا ہے، جو لوگ اہل ایمان ہیں، میں انہیں نہیں دھتکار سکتا، میں انہیں نہیں بھگا سکتا، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، اپنے رب سے ملیں گے۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن مجھے تم لوگوں نے کہا کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم کمزور ہو یا جو بھی ہو، لیکن تم لوگ جاہل ہو، تم لوگ جاہل ہو، تو قومًا تجہلون، نادان لوگ ہو تم لوگ، تم کو حق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا کہ اب یہ ایسا نہیں مانے گا، اس کو کیا کرو، اس کو تکلیفیں پہنچاؤ۔ تو اس وقت انہوں نے کہا وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، ایک اور جواب دیا اس بات کا کہ یہ کمزور طبقہ لوگوں کو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میں نکال کر بھگا دوں، بھلا بتاؤ اے میری قوم کے لوگوں، کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں ان لوگوں کو میری محفلوں سے اٹھا کر بھگا دوں؟ تو پھر کون ہے جو میری مدد کر سکے؟ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی تم لوگ کہہ رہے ہو اٹھا کر بھگا دو، میں تمہاری بات میں آ کر اگر ان کو بھگا دیا، اللہ کا عذاب آیا تو کون بچائے گا مجھے؟ کون بچائے گا؟ کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے کوئی نہیں ہے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ
انی اذا لمن الظالمین، اور میں یہ کبھی نہیں کہوں گا، اور میں تم سے یہ بات نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی نبوت ایک الگ خزانہ ہے، مال جس کی حرص میں تھے یہ لوگ، تو کہا یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جاننے والا ہوں، میں غیب نہیں جانتا، مجھے غیب کا علم نہیں ہے میرے پاس۔ دیکھیے آپ، نوح علیہ السلام سب سے پہلے جو نبی بنا کر بھیجے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، اور انہوں نے کیا کہہ دیا؟ کہا کہ نہیں، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، مجھے غیب نہیں معلوم۔ اور آج ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے مسلمان ہونے کے دعوے دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا اس کو، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو کیا کرتا؟ سارے اچھی اچھی چیزیں، سارے بینیفٹس پہلے میں اپنے لیے جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر پہلے سے پتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں کوئی گڑھا کھود کر رکھا گیا ہے اور آپ کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اور آپ کو مختلف طریقے سے جو پلاننگ کی گئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، اور وہ بکری میں زہر کا بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا گیا تھا، اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ وہ گوشت نہیں کھاتے، آپ کھائے، آپ کو تکلیف رہی، مرتے دم تک تکلیف رہی۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ یہاں نوح علیہ السلام نے بھی کہا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، مجھے غیب نہیں معلوم، میں غیب نہیں جانتا۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ فرشتے کس سے بنے ہیں؟ نور سے۔ اور شیطان کس سے بنا ہے؟ نار سے، آگ سے۔ انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ تو یہاں پر قوم کے لوگوں نے کہا تھا نا، ارے تم تو ہماری طرح ایک انسان لگ رہے ہو۔ کہا ہاں، میں تمہاری طرح انسان ہوں، تم میری قوم کے لوگ ہو، میں تمہاری قوم کا ایک حصہ ہوں، ایک فرد ہوں۔ میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نور سے پیدا کیا گیا ہوں؟ اور آج کا مسلمان اللہ کے نبی کی محبت میں کہتا کہ نور تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی انسان نہیں تھے۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جنہیں تمہاری نظریں حقیر جانتی ہے، یعنی ان مومنوں کو جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر عطا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اجر دے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ ان کے نفسوں میں ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کیوں ایمان لے آئے؟ مال کے واسطے ایمان لائے، اللہ کے لیے ایمان لائے، اخلاص کے ساتھ ایمان لائے، کیوں ایمان لائے؟ وہ زیادہ، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ان کا کرے گا، ان کے ظاہر سے زیادہ باطن سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کہوں گا یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہیں دے گا، چھوڑو وہ لوگ ایسے ہی عمل کر لے رہے، آپ لوگ آ جاؤ، نہیں، انی اذا لمن الظالمین، تب تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ آپ سورہ عبس کی تلاوت کیجئے، پارہ نمبر 30 میں تیسرا سورہ عبس، جس کے اندر ایک نابینا صحابی کا تذکرہ ملتا ہے، ان جاءہ الاعمی، وہ نابینا صحابی تھے، مشرکین مکہ کو نصیحت ہو رہی تھی، مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ ان کو اٹھا کر بھیج دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ یہ تھی کہ یہ لوگ ایمان لے آئے، یہ نہیں تھا کہ آپ ان کو نیگلیکٹ کر رہے تھے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ کسی طرح ایمان میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو صرف نظر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی تنبیہ کی اور کہا یہ نہیں، آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں،
ان کی خاطر آپ اہل ایمان کو اس طرح صرف نظر نہیں کر سکتے. تو اہل ایمان سے محبت ہونی چاہیے، جو چاہے معاشرے کا کس درجے کا بھی وہ آدمی ہو، کسی بھی درجے کا وہ آدمی ہو. ہم عام طور پر جیسے دعوت الولیمہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شر الطعام طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا سب سے بدترین کھانا ہے. کون سے ولیمے کا کھانا؟ جس میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو قریب آنے نہیں دیا جاتا ہے. اور آج تقریباً دعوتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. تو کسی کو حقیر، مسلمان کو خاص طور پر حقیر نہیں جاننا. جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جاننے والا. مسلمان ہے، اس کے پاس اسلام کی اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ ساری دنیا اور اس دنیا جیسی ایک اور دنیا رکھ کر بھی کوئی آدمی اس کے مقابلے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کافر لوگ کیا چاہیں گے؟ کل قیامت کے دن کافر لوگ چاہیں گے کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. کیسے بچیں؟ کہ ہم چاہتے ہیں کہ زمین، پوری زمین بھر کر خزانہ، حالانکہ انسان کے پاس دینے کے لیے پھٹی کوڑی نہیں رہتی اس وقت، لیکن انسان کی یہ خواہش ہوتی کہ اگر میرے پاس ایک زمین بھر کر خزانہ اور اس جیسی ایک اور زمین، دو زمین بھر کر خزانہ. زمین سے مراد ہماری 100 گز 50 گز زمین نہیں، پوری زمین، دنیا کی جتنی زمین ہے اتنی پوری زمین، اور اس جیسی ایک اور زمین پورا سونا بھر کر، خزانہ بھر کر اللہ کی راہ میں دے اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، نہیں بچا سکتے. ما تقبل منہم، اللہ تعالیٰ ان سے یہ قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ کو کیا چاہیے؟ معمولی چیز جسے لوگوں نے معمولی سمجھتے ہیں، وہ معمولی نہیں ہے، بہت غیر معمولی ہے. وہ کیا ہے؟ توحید، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان لے آنا. میں سمجھتا ہوں یہاں تک کافی ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں لیں گے. آیت نمبر 31 تک، 25 سے 31 تک. ہاں، آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 31 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے تفسیر کا درس. انشاءاللہ اس کے بعد کی آیتیں اگلے درس میں انشاءاللہ.